باداموں کی گریاں 11، لیکن بادام موٹے نہ ہوں، جسے ہم امریکن بادام کہتے ہیں وہ نہ ہو، دیسی بادام، اسے گربندی بھی کہتے ہیں اور وادی، بہرحال دیسی بادام۔ دیسی بادام میں کوئی نہ کوئی کڑوا نکل آتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ 11 گریاں باداموں کی اور 11 سفید مرچ، اسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے پانی کے کپ میں، یہ تو خیر میرے پاس مد ہے، نبوی مد ہے، آقا کا برکت والا برتن ہے، یہ سا ہے، اس میں پانی زیادہ ہے، یعنی اتنا سا پانی لے لیں آپ۔ یہ دیکھیے چھوٹا کپ جو ہوتا ہے وہ آپ لے لیجیے، اس میں رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے وہ بادام کی گریاں بھی، وہ کالی مرچیں بھی کھا لیں صبح اٹھ کے، بس۔ اگر آپ کا بچہ نہیں کھاتا، میں اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، اسے پیس لیں کسی بلینڈر میں، کسی چیز میں، گریاں بھی باداموں کی وہ بھی، اس میں شہد ملا لیں، میٹھا کوئی مشروب ملا لیں ہلکا سا، تھوڑا سا، اسے ایسے چاٹنے والی چیز بنا لیں، وہ چٹا دیں، مزے سے کھا جائے گا۔ میں نے یہ 3 چیزیں بتائی ہیں اور ان سے خاص طور پہ تاکید کی کہ درود پاک سرمے پہ پڑھنا ہے اور یا نورو یا بصیرو یہ بھی پڑھنا ہے۔ آپ تو سوچ نہیں سکتے کیا تاثیر ملی اور کیا کمال ملا۔ کوئی عرصے کے بعد مجھے ملے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اب دن بدن نمبر میرا پہلے کم ہو رہا تھا، بڑھ رہا ہے، یعنی نظر میری بہتر ہو رہی ہے، نظر میری بہتر ہو رہی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا ٹوٹکا ہے سفید مرچ، دکنی مرچ کا اور کالی مرچ بادام کا، یہ بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا ہے، لیکن اس چھوٹے سے ٹوٹکے میں طاقت بہت ہے، تاثیر بہت ہے اور کمال بہت ہے۔ بڑوں کا آزمایا ہے یہ ٹوٹکا، اس کے بہت مجھے ذرائع ملے، بہت جگہوں سے یہ ملا۔ ایک جگہ بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے جو چچا تھے وہ صاحب خود بوڑھے تھے، تو ظاہر ہے ان کے چچا کتنی عمر میں فوت ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ ان کی نظر اتنی تیز تھی، سب درخت میں سبز بیٹھا ہوا پرندہ جو بغیر حرکت کے ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، وہ شاخوں کے اندر دیکھ لیتے تھے۔ چاند بال سے زیادہ باریک، رمضان کا یا عید کا، وہ ان کو بلاتے تھے۔ ان کا نام عبد الخالق تھا۔ کہنے لگے عبد الخالق کو بلائیں، کہنے لگے میرے چچا کا نام عبد الخالق تھا، وہ دیکھے گا، وہ ایسے دیکھتا، وہ کہتا وہ سامنے چاند ہے، بس ایسے ہی تلاش نہیں کرتا تھا، بس یوں ایسے دیکھتا تھا اور ایک نظر میں چاند کو پکڑ لیتا تھا۔ جو لوگ دوربینیں لگا کے چاند کو دیکھتے تھے، بڑے بڑے سیٹلائٹ کے ذریعے چاند کو دیکھتے تھے، وہی لوگ ہیں جو شاید ہار جاتے تھے، پر کہہ رہے میرے چچا ایسے چاند کو دیکھتے تھے۔ میں نے کہا چچا کی صحت کا راز؟ کہنے لگا میں سمجھتا ہوں، انہوں نے آج تک بتایا تو نہیں، ایک دفعہ میں نے پوچھا تو کہنے لگا بیٹا جو میں کرتا ہوں تم کر لو، بس یہی۔ چچا ہمیشہ پاؤں کے تلوے اور پنڈلیوں کی مالش کرتے تھے سوتے وقت، صبح شام بھی، سرما کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ سفید مرچ اور باداموں کی گریاں یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ کہا میں نے یہ تو ان کو صبح شام کھاتے دیکھا، صبح کا بھگویا شام کو، شام کا بھگویا صبح، اور خوب چباتے تھے، منہ میں ڈال کے نا خوب چباتے تھے، ایسے نگلنا نہیں ہے، خوب چبائیں، جتنی 32 دانت ہیں اتنی 32 دفعہ چبائیں، خوب چبائیں، اور جتنا چبائیں گے اتنا صحت اور تندرستی پائیں گے، بہت زیادہ چبائیں۔ کہتے میں نے اپنے چچا کو دیکھا اور میں نے بھی شروع کر دیا۔ چچا تو خیر باقاعدگی سے کرتے تھے، میں بے قاعدگی سے کرنے لگا، تو مجھے بھی صحت ملی، تندرستی ملی، اور میں نے اپنے جسم کو جہاں پھرتیلا پایا، صحت مند پایا، وہاں میں نے ایک چیز محسوس کی کہ میری نظر بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہے، اور نظر پہ ایک بہترین اثر پڑ رہا ہے، اور نظر پہ ایک لاجواب تاثیر منتقل ہو رہی ہے۔ اور کہا کہ چچا عبد الخالق میرے شکاری تھے، وہ کبھی بندوق سے شکار نہیں کھیلتے تھے، گلیل سے لکڑی یوں، اس پہ ربڑ باندھا ہوا، تھوڑا سا پتھر لیا اور نشانہ کیا اور پرندہ نیچے،
کبھی بندوق سے نہیں. وہ کہہ رہے بندوق ان کے لیے ہے جن کو نظر کچھ نہیں آتا. اور ایسا ان کا نشانہ تیز تھا, اگر پرندہ اڑا ہے اڑتے پرندے کو نشانہ کیا ہے, اڑتے پرندے میں نشانہ جا کے لگا ہے, ایسا تیز تھا. آج آپ کو ایک ایسا ٹوٹکا اور بہت انوکھا ٹوٹکا بتاتا ہوں. یقین جانیے, میں نہیں کہتا کہیں نہیں سوچا ہوگا, کہیں نہیں پڑھا ہوگا, کہیں نہیں سنا ہوگا, لیکن شاید آپ کو یہ بات بہت کم ملی ہو. دیکھیے ہمارے جسم میں ہاتھ کی کتنی حیثیت ہے, اور پھر ہاتھ میں انگوٹھی کی کتنی طاقت ہے. یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کو حادثاتی طور پہ ان کے انگوٹھے کٹ جاتے ہیں. پہلے بطور سزا نواب, بادشاہ, راجے, مہاراجے یا پرانی تاریخ میں بطور سزا انگوٹھا کاٹ دیا جاتا تھا, اور جس کا انگوٹھا کٹ جاتا ہے اس کا آدھا ہاتھ معذور ہو جاتا ہے, اس کا جسم معذور ہو جاتا ہے. 4 انگلیوں کی طاقت ایک طرف, ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف, ایک انگوٹھی کی قوت ایک طرف. اور آپ دیکھیں کہ انگوٹھا ہی لگایا جاتا ہے, انگلی نہیں لگائی جاتی اسٹامپ پہ, اسٹیمپ پہ, نشانی کے طور پر. اس انگوٹھے کا ہمارے جسم کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. جہاں یہ ہاتھ کی قوت ہے, جہاں یہ جسم کی طاقت ہے, جہاں یہ اعصاب کی قوت ہے, وہاں اس کا اگر ہمیں اس مشین کے اندر کے پرزوں کی سمجھ آ جائے, میں انگوٹھے کو ایک مشین کہتا ہوں, اگر اس کے پرزوں کی سمجھ آ جائے تو بڑی بڑی بیماریاں, بڑی بڑی تکلیفیں ہم سے دور ہو سکتی ہیں. آئیں آج ہم اس انگوٹھے کچھ راز کھولتے ہیں, اور ایسے ایسے راز جو بہت پوشیدہ ہیں. ہماری طب کی کتابوں میں, ہماری ہندی طب کی کتابوں میں, یونانی کتابوں میں, پرانی ہزاروں سالوں تاریخوں میں اس انگوٹھے کے راز چھپے ہوئے ہیں. میں چند راز آپ کو اس انگوٹھے کے بتاتا ہوں. کبھی بھی اگر آپ کا گلا خراب ہے, آواز بند ہے, ٹانسلز ہو گئے ہیں, اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا آپریشن لازم ہے, آپریشن ضروری ہے, یا یہ ہے کہ اتنے کہ پیپ آ رہی ہے اور گلا بالکل آپ کا سوجا ہوا ہے, اس میں ورم ہے, یہ ایک فائدہ. اب ایسا کریں کہ اس انگوٹھے کو زیتون کا تیل لگا لیں, اور اگر آپ کے پاس کلونجی کا تیل ہے تو بہت ہی بہتر ہے. اس کی مالش کریں. یہ دیکھیں, ایسے مالش کریں, ایسے مالش کریں, اور خوب مالش کریں. اتنا مالش کریں, اتنی کریں کہ آپ کا انگوٹھا اتنا گرم ہو جائے تیل کے ساتھ, اتنا گرم ہو جائے کہ آپ کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو برداشت نہ کرے. ہلکی ہلکی مالش کرتے رہیں. اب دیکھیں میں نے چند لمحے مالش کی ہے تو میرا انگوٹھا بالکل گرم ہو گیا, بہت گرم ہو گیا. اس کے بعد اس پہ کوئی پٹی باندھ دیجیے. ایک ٹوٹکا تو یہ ہے. ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ صرف انگوٹھے کو ایسے گرم کریں, اور گرم کرتے کرتے آپ سرجیکل ٹیپ لے لیں یا کاغذ کی ٹیپ لے لیں, اس کو تھوڑا سا چپکائیں گے تو کلونجی کے دانے اس پہ چپک جائیں گے. آپ کلونجی کے دانے اوپر باندھ لیں. مجھے یاد ہے کہ میں یہاں جا رہا تھا, سیالکوٹ کی نئی موٹر وے بنی ہے سیالکوٹ جانے کے لیے. میں گزر رہا تھا تو میں نے ایک صاحب سے راستہ پوچھا گاڑی میں. ایک صاحب دیکھ کے مجھے کہنے لگے, آپ اکری والے ہیں؟ ہاں. کہا آپ پہ ایک ٹوٹکا چھپا تھا کہ اگر بائیں ہاتھ کی انگوٹھی کی مالش کریں اور اس کے اوپر کلونجی کے دانے رات کو باندھ دیں, ٹیپ کی شکل میں باندھ کے سو جائیں تو اس کا گلا ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرے بیٹے کا گلا کا مسئلہ تھا, اس کے ٹانسلز میں پیپ پڑ گئی تھی, پس پڑ گئی تھی, اور اس کے لیے آپریشن فوری ضروری تھا, اور اس کا دماغ, آنکھیں, نظر, اعصاب کمزور تھے. میں نے اس کے لیے یہی کچھ کیا, اور بہت زیادہ اس کو گرم کر کے رات کو کاغذ کی ٹیپ باندھ کے کلونجی اس کے انگوٹھے پہ باندھ کے, کہا چند دن میں میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا. مجھے اتنی دعائیں دے رہا تھا اور بار بار کہنے لگا میرا گھر قریب ہے, چلیں کھائیں پیئیں. میں نے کہا میں تو سفر میں ہوں, میں نہیں جا سکتا. لیکن اس کا جی تھا کہ آپ نے مجھے اتنے بڑے آپریشن سے بچایا اور اتنے بڑے حادثے سے بچایا, اور آپ میرے کتنے جو ہے محسن ہیں. چھوٹا سا ٹوٹکا ہے. میں نے آپ کو دونوں ٹوٹکوں کے آسان ترکیبیں بتائی ہیں. ایک ترکیب پھر سن لیجئے, کلونجی کا تیل ہے یا زیتون کا تیل ہے, اس کی خوب مالش کیجیے. اتنا مالش کریں کہ یہ بالکل گرم نہ ہو, گرما گرم ہو جائے. اس کے بعد اس پہ پٹی باندھ دیجئے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو. آپ صبح اٹھ کے معمول کے مطابق ہاتھ دھو لیں. اب چند دنوں کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مالش کا آپ کمال دیکھیں گے. یہ گردن سے اوپر, بس یہاں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو اوپر سے کاٹو تو ختم ہو جاتی ہیں. ایک انسان, ایک کھجور. سارے درخت اوپر سے کاٹ دو, شاخیں نکل آتی ہیں. کھجور کو اوپر سے کاٹو, مر جاتی ہے. انسان کو جہاں سے کاٹو نہیں مرتا,
ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा, दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं, आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अपनी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको ना छोड़िएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, ना करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, तो कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ ले, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद, हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात है, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में तापकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो, अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा, इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई है। और फिर ये आलूदगी जाके
ہماری نظروں کو، ہماری یادداشت کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے اعصاب کو، ہماری قوت فیصلہ کو اور ہماری گردن کو، جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے، اس کو متاثر کرتی ہے۔ پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے، طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں اور آخر تھک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آلودگی سے بچنا ہے اور 100% بچنا ہے آلودگی سے، اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں، سر کے اوپر کی، گردن کے اوپر کی یا کندھوں سے اوپر سارا نظام، اگر اس میں بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں، تو انگوٹھی کی خدمت کریں۔ انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں۔ یہ چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم، فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز، بہت لاجواب۔ بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ان کی مالش کریں، سلا دیں، ہلکی ہلکی مالش کریں۔ بڑوں کو اس کی عادت ڈالیں، لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے پر اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے بالکل اتنا کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے، یا پھر اس کا علاج ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے، اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے، اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے، بہت زیادہ۔ تو اگر آپ ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں، تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے اس انگوٹھے کو وقت دیجیے۔ چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، اس انگوٹھے کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو میری باتوں کی تصدیق حیرت انگیز ملے گی کہ انگوٹھے کا ہماری جسم کے ساتھ، دماغ، اعصاب، پٹھوں، نظر، یادداشت، گلے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک راز ہے بڑا عجیب۔ اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو، ان بچوں کو یہ انگوٹھی کی مالش کرواؤ۔ یہ دیکھیں، ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کرو۔ 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں، 18 سال کی عمر کے بعد پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ مالش کریں، آپ کی نسلیں صحت مند رہیں گی، آپ کی نسلوں میں تندرستی، صحت اور فٹنس رہے گی، قد دراز ہوں گے، اعصاب مضبوط ہوں گے اور طبیعت ان کی بہترین رہے گی۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی۔ یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا، اور بھی بتاتا رہوں گا۔ آپ کے پاس ٹوٹکے ہوں مجھے ضرور دیجیے گا، آپ بھی مجھے بتائیے گا، لیکن یہ ٹوٹکا میری طرف سے آج آپ کو بہترین گفٹ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ ہے۔ نہ چھپائیں، انسانیت کے لیے خیر پھیلائیں۔ انسانیت کو بہت ضرورت ہے اس وقت، مخلوق پریشان ہے۔ آئیں ہم مل کے مخلوق کے کانٹے چن لیں اور پھول بکھیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔